اگر آپ کی اب بھی سوچ صرف جو ہے نا دن گزارنے کی ہے، کھانا پینے کی ہے جانوروں کی طرح، تو پھر آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ بہت سی ویڈیوز دیکھیں، بہت سے لوگوں کو سنیں گے، ایسا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یاد رکھیں، جب تک زندگی میں اپنے گولز نہیں بنائیں گے، اپنا کوئی خواب نہیں دیکھیں گے، اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس منزل کی طرف چلیں گے نہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یاد رکھیں، آپ کی جو خواہش ہے، ہو سکتا ہے اس خواہش کے اپوزٹ سائڈ آپ کے گھر والے بھی ہوں، آپ کے گھر والے بھی آپ کو اس کو تنقید کریں، اس کو نہ مانیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی جو شوق ہے اس کو اگر پورا کرنا ہے تو پھر نیگیٹو کو نہیں سوچنا، پھر کسی کو نہیں سوچنا، بس آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو لوگ ماریں گے، آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ پہ لوگ جملے کسیں گے، لیکن آپ نے اپنی منزل کو دیکھنا ہے، اپنے شوق کو دیکھنا ہے۔ جب آپ اپنے شوق کو دیکھیں گے اور آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا، پھر وہ منزل آپ کو ملے گی اور لوگ وہی آپ پہ خوش ہوں گے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور یہ کیا بن گیا۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں جو بھی آپ کی منزل ہے، اس منزل میں آپ لوگ اس منزل کی طرف سوچنے میں آپ کو خیالات مختلف قسم کے آتے ہیں۔ کبھی آپ کو اچھے خیالات آتے ہیں، کبھی برے آتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہو، کبھی آپ ناراض ہوتے ہو، کبھی آپ خوش ہوتے ہو، کبھی آپ غمگین ہوتے ہو، کبھی آپ خوش ہوتے ہو، کبھی آپ خفا ہو جاتے ہو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کا سرکل ہے جو وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تو زندگی میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے، جب بھی آپ کی منزل کی طرف نیگیٹو تھنکنگ آئے، تو اس کو اپوزٹ سائڈ سوچ کے آپ نے اچھی طرف جانا ہے، آپ نے خوشی کی طرف جانا ہے، آپ نے اچھا سوچنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے جتنی بھی محنت کی ہے وہ رائگانی جائے گی، یہ میرا اللہ کہتا ہے۔ آپ نے زندگی میں اپنی منزل کی طرف جتنی بھی کوشش کی ہے وہ رائگانی جائے گی۔ تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کے گولز ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو بھی بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، ٹیچرز بننا ہے، آرمی میں بننا، آرمی میں جانا ہے، یا پائلٹ بننا ہے، یا جو بھی آپ نے بننا ہے اس کی طرف جائیں، اپنا پہلا قدم بڑھائیں، اٹھیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی منزل کی طرف جائیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ خاموشی کے ساتھ محبت کریں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا پھر آپ کی وہ محنت کامیاب ہو جائے گی۔ آپ ایمان رکھیں رب پہ کہ میری محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا محنت کریں گے اس کا پھل ملے گا۔ ہم اپنے آپ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں اور آرمی میں اور پائلٹ میں اور یہ ڈاکٹر بن سکتا ہوں۔ ایسا ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں خراب کرتے ہیں زندگی میں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی سٹرکچر مختلف ہے، ہر انسان کی جسامت مختلف ہے، ہر انسان کی شکل و صورت مختلف ہے، ہر انسان کے نظریات الگ ہے، ہر انسان کے سوچنے کا انداز الگ ہے، ہر انسان کے ہر سٹائل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کے شوق الگ ہو سکتے ہیں، تو الگ شوق کے ہر انسان کے اپنے شوق ہوتے ہیں، اور اس شوق کے بارے میں اسے کہہ رہا ہے کیسے شوق پورا کرنا ہے، لوگوں کی باتیں سن کے یا لوگوں کی اپنی جو اپنے اندر جو آئیڈیاز ہیں، جو اپنی خوشی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ لوگ تو آپ کو مختلف مشورے بھی دیں گے، لوگ آپ کو مختلف باتیں بھی سنائیں گے، لوگ آپ پہ مختلف باتیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنی منزل کو جو ہے نا آگے برقرار رکھنے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتے ہیں میں نے بزنس کرنا ہے، بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم سے نہیں ہو پائے گا، یہ بڑا مشکل ہے، اس پہ پیسے لگتے ہیں۔ تو ڈیپینڈس کرتا ہے کہ میں نے پیسے بھی لگانا ہے، میں نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن میں نے ایک چیز کے لیے تیار رہنا ہے زندگی میں کہ مجھ پہ جو مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گی، اس کے لیے میں نے تیار رہنا۔ جب آپ مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے تیار رہیں گے تو آپ کے لیے وہ چیز جب نقصان آئے گی تو وہ اس کے لیے آپ کے لیے گپ شپ ہوگی۔ تو یاد رکھیں، زندگی میں نقصان سے آپ نہیں بچ سکتے، ہر کام میں آپ کو ہو سکتے ہیں نقصان بھی ہو، آپ کو ٹینشن بھی ہو، آپ کو پریشانی بھی ہو، آپ جو ہے نا بہت زیادہ مصائب کے شکار بھی ہو، تو لیکن زندگی میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ زندگی آگے چلنے کا نام ہے، تو پھر آپ کیوں جو ہے نا پریشان ہوتے ہو زندگی میں؟ ایک جوک اگر 5 بار آپ کو کوئی سنائے تو آپ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار یا 5ویں بار ہنستے نہیں ہو، 2 بار ہنس لیتے ہو، 3 بار۔ تو یاد رکھیں، زندگی میں ایسے ہی کوئی اگر آپ پہ غم آتے ہیں تو ایک بار پریشان ہو جائے، 2 بار ہو جائیں تو بار بار اس پہ پریشان ہو کے اپنے آپ کو صدمے میں نہ ڈالے یا آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، پھر اپنی منزل کو دیکھیں، پھر اپنے راستے کو دیکھیں، پھر اپنے جو ویژن ہے اس کو پورا کرنے کے بارے میں سوچیں۔ زندگی میں آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ نے کتاب اگر یاد کرنی ہے، جو اسکولز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر کتاب یاد کرنی ہے تو کتاب یاد کرنے کے بارے میں سوچیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، یا یہ نہ سوچیں مجھے یاد نہیں ہو سکتی یا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہارے بس کی بات ہے، کتنے لوگوں نے تم سے پہلے کتابیں یاد کی تھی، کتنے لوگوں نے تم سے پہلے A+ گریڈ دی۔ تم اپنے آپ کو خود ہی پریشان کرو، تم اپنے آپ کو خود ہی کچھ نہیں سمجھے، تم اپنے آپ کو ہی ناقابل سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو ہی نالائق سمجھتے ہو، تو پھر زندگی میں آگے کیسے بڑھے ہو؟ زندگی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھو، زندگی میں اپنے آپ کو برقرار رکھو، زندگی میں اپنے آپ کو کس سے کم تر نہ سمجھو، زندگی میں اپنے آپ کو ایسا چلو کہ زندگی میں لوگ آپ کو یاد کریں۔ زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ کتابیں یاد کریں، کاپیز کمپلیٹ کریں، سب کچھ کریں کہ زندگی میں آپ کے A+ گریڈ آئیں گے۔ تو یاد رکھیں، A+ گریڈ کا تعلق سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچر کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے کہ جو با ادب با نصیب، آپ با ادب ہوں گے تو با نصیب ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے تو بد نصیب ہوں گے، اور با ادب انسان با نصیب ہوتا ہے، اور با نصیب جسے میرا رب کہہ دے تو اس میں پھر غلطی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں یاد رکھیں، آپ نے با ادب بننا ہے، با نصیب بننا ہے۔ ٹیچر بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو بڑے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ایسا مومنٹ بھی آتے ہیں وہ ٹیچر سے اپنے آپ کو زیادہ لائق سمجھتے ہیں، وہ ٹیچر سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، باپ باپ ہوتا ہے، ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر روحانی باپ ہوتا ہے۔ ہم تو
पहले टीचर को रूहानी दर्जा देते ही नहीं। याद रखें कि बाप को जब आप गलत नहीं कह सकते तो फिर अपने स्कूल में अपने टीचर को कैसे गलत कह सकते हैं। यही हमारी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना काबिलियत नहीं मिलती, हमारी ज़िंदगी में बरकत का लेवल नहीं होता, हमारे कामों में बरकत का लेवल नहीं होता, स्कूल्स में हमारे याद करने का लेवल नहीं होता, हम याद कर नहीं सकते। हमारी हम क्या करते हैं, टीचर का एहतराम नहीं करते। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। याद रखें कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अदब को पहले करें, टीचर का एहतराम करें, टीचर के साथ चलें, टीचर को फॉलो करें ज़िंदगी में। तो टीचर से दुआएं लें, दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है, याद रखें।